بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری طرف سے سب کو شب قدر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی بڑائی اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس زمانے میں عربوں کے ہاں 1000 سے آگے گنتی ہی نہ تھی، یعنی ان لوگوں کی گنتی کی آخری حد 1000 پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ آج کل تو گنتی ارب خرب نیل سنکھ اور مہا سنکھ تک پہنچ گئی ہے، لہٰذا آج کے حساب سے اس رات کو مہا سنکھ مہینوں سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس رات کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ جو بھی اس رات توبہ استغفار اور عبادات کرتا ہے، اللہ کے حضور نوافل پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور دیگر نیکی کے کام کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات محروم رہ گیا وہ گویا بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس رات جو بھی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے وہ وضو کرے پھر نماز پڑھے اور اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بوقت شدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حیو یا قیوم پڑھتے، لہٰذا جو بھی شخص اس رات اول آخر درود شریف ساتھ ساتھ بڑھ کر یا حیو یا قیوم 1000 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی طلب کرے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت ہو وہ پہلے کچھ صدقہ دے، پھر روزہ رکھے، پھر 12 رکعتیں پڑھے، 10 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 10 بار پڑھے اور آخری 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص 50 بار پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو کوئی بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ جتنے بھی نفل پڑھیں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 10 بار پڑھیں اور اپنی حاجت کی دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔